اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خاص انداز ہے، کیونکہ درود پاک ایک مکمل جمالی نظام ہے، ایک مکمل ولایت کا نظام ہے، اور ایک مکمل رحمت خاص کا نظام ہے۔ میں نے لفظ رحمت خاص بولا ہے، رحمت نہیں بولا۔ رحمت دو طرح کی ہے، ایک رحمت عامہ ہوتی ہے جو سب کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت درود پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یا عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر دیتا ہے، اس کے اوپر رحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت خاص ہوتی ہے، اور وہ شخص عام نہیں ہوتا، وہ خاص نہیں ہوتا بلکہ خاص الخاص ہوتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک ایک مکمل ولایت کا نظام ہے، ایک مکمل جمالی ذکر کا نظام ہے، اور ایک مکمل رحمت خاص کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، تاکہ میری جو رحمت خاص ہے وہ تمہارے پہ برستی رہے، تم پہ تمام ہوتی رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی میرا امتی کوئی درود پڑھتا ہے، تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام اس درود پاک کو لے کر میری قبر پہ پہنچیں گے، میری قبر پہ پہنچتے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا ہے، درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے، قبول فرمائیں۔ تو میں سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو کہتا ہوں کہ جس میرے امتی نے درود پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دو، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دو، اور اس کو جا کے بشارت دے دو۔ اللہ والو اپنے مقدروں پہ ناز کرو، یہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج اس عمل سے امت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب میرا امتی ایک بار پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام جب میری بارگاہ میں پیش کریں گے تو میں سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو کہوں گا کہ اللہ کے اذن سے جس نے میرے پہ درود پڑھا ہے، میرے لیے دعائے رحمت کی ہے، اس پہ جا کے 10 رحمتیں نازل فرما دو، اور اس کو جا کے بشارت دے دو کہ میری شفاعت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اللہ بولو ایک بار درود پاک پڑھنے پہ اتنا انعام ہے، جو اٹھتے بیٹھتے چلتا پھرتا ہر حال میں کملی والے پہ درود پڑھے گا، اس کا کیا مقام ہوگا، یا اس کی کیا شان ہوگی، یا اس کی کیا ٹور ہوگی، اس کی دنیا میں کیا عزت ہوگی، اور قبر میں کیسا آرام اور سکون ہوگا، اور حشر میں اس کا پھر کیا مقام ہوگا، یا حشر میں وہ کس شان سے جو ہے وہ میدان معاشر میں آئے گا، اور جنت میں اللہ رب العزت کیسا اس کو بلند مقام عطا فرمائے گا، یہ عقل میں نہیں آ سکتا، الفاظ میں کیسے آ جائے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو کہوں گا کہ اللہ کے اذن سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرو، اور اس کو جا کے میری طرف سے بشارت دے دو کہ میری شفاعت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اسرائیل میری بارگاہ سے نکلے گا، پھر وہ اس درود پاک کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھے گا، عرش پہ پہنچے گا اور رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا کہ یا اللہ فلاں بن فلاں نے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی نے یہ درود پاک کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب جو ہے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پہلی 10 رحمتیں ملی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جو انہوں نے رب سے ہمیں لے کر دی، جس نے درود پڑھا۔ اور دوسری خوشخبری یا بشارت کیا ملی ہے کہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب جو تیسرا انعام مل رہا ہے وہ یہ کہ جب یہ درود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام جا کے پیش کرتے ہیں، تو رب 10 رحمتیں اپنی طرف سے اور نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب پھر اس درود کے ہر حرف سے دل کے کانوں کے ساتھ سنیں کہ ہر حرف سے، اب درود ابراہیم ہے اس کے کتنے حروف ہو جائیں گے، یا درود تاج آپ پڑھتے ہیں اس کے کتنے حروف ہو جائیں گے، یا درود تنجینہ آپ پڑھتے ہیں اس کے کتنے حروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف محض اتنا بھی پڑھتے ہیں تو اس کے بھی 25-26 جو ہے وہ حروف بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ایک حرف سے ایک فرشتے کو پیدا کرے گا، ایک ایک حرف سے ایک فرشتے کو تخلیق کرے گا، اور وہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے 360 سر ہیں، 360 سر ہیں، پھر ہر سر میں 360 منہ ہیں، پھر ہر منہ میں 360 زبانیں ہیں، اور پھر ہر زبان پہ 360 بولیاں ہیں۔ وہ تمام زبانوں کے ساتھ، تمام بولیوں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا۔ پھر قیامت تک کے لیے وہ تمام فرشتے جو ایک بار درود پاک پڑھنے پہ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے، قیامت تک کے لیے جو حمد و ثنا کرتے رہیں گے، تسبیح و تحلیل کرتے رہیں گے، اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس نے کملی والے پہ درود پڑھا ہے، جس نے کملی والے پہ درود پڑھا ہے۔ تو اللہ والو، درود پاک پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بار پڑھنے پہ اتنا انعام ہے، تو جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑے گا اس کے اوپر کیا کرم ہوگا۔ تو آج ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر وظیفہ کر کے راضی ہیں، ہر نیلا پیلا چٹا تویز لے کے جلا کے دبا کے لٹکا کے پلا کے راضی ہیں، اگر نہیں ہیں تو درود پاک پڑھ کے راضی نہیں ہیں۔ میں کئی بیانات کے اندر اپنا مشاہدہ یہ بیان کرتا رہتا ہوں، یا اپنا تجربہ جو تلخ ہے اس کا اظہار کرتے رہتا ہوں کہ امت کے اوپر ایسی اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے، نہ بسم اللہ شریف کو وظیفہ مانتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ کو وظیفہ مانتے ہیں، نہ استغفار کو وظیفہ مانتے ہیں، اور نہ ہی درود پاک کو وظیفہ مانتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی میرے پاس آیا ہے اور میں اس کو یوں کہوں کہ بھائی تمہارے یہ مسائل ہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے، درود پاک پڑھا کرو، تو اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا کرایہ لگا کے آئیں اور حضرت صاحب نے کہا درود پاک پڑھا کرو، سانو نہیں پتا درود پاک پڑھنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یا اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ استغفار کیا کرو کثرت کے ساتھ، استغفار جو ہے وہ تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل استغفار ہے یا درود پاک ہے، تو اگر استغفار کا بتاؤں تب بھی ان کا منہ اتر جائے گا، لو اینی دوروں کرایہ لا کے آئے ہیں، اے گل پوچھن واسطے آئے ہیں۔ تو کیا ذہن بن گیا ہوا ہے کہ مجھے کوئی پیچیدہ عمل بتایا جائے گا؟ تو اللہ بولو، یہ جو عاملین ہیں، یہ شعبدہ باز جو پیر ہیں، انہوں نے ہماری اسی کمزوری کو تو پکڑا ہے کہ جب آپ ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں سے مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ تو نہیں آپ آئیں گے شافی کے پاس، آپ جائیں گے ایسے بندے کے پاس جو شعبدہ باز ہوگا، لچھے دار اس کے پاس تقریریں ہوں گی، یا لچھے دار اس کے پاس کہانیاں ہوں گی،
جب وہ کہانیاں سنائے گا اور ایسا پیچیدہ مسئلہ آپ کو بتائے گا یا حل بتائے گا یا کوئی عمل بتائے گا تو آپ اپنی طبیعت کے مطابق کیا ہو جائیں گے؟ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو جب مطمئن ہو جائیں گے پھر جب وہ وظیفہ پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ نہ ایمان رہ جائے گا نہ مال رہ جائے گا، مال بھی لوٹ کے لے جائے گا عامل، اور تیری آل اولاد کی تیری بیوی کی عزت لوٹ کے بھی لے جائے گا پیر اور عامل، اور تیرے پیچھے تیرے ہاتھ میں صرف گناہ رہ جائیں گے اور غربت رہ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے پچھتاوا رہ جائے گا۔ یہ سارا گھاٹے کا سودا آج کم و پیش ہر دوسرا امتی کرنے کو تیار ہے، لیکن سیدھی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو علماء جو مشائخ سیدھا سیدھا طریقہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتاتے ہیں، کامیابی کا رستہ بتاتے ہیں، ان کی بات سن کے آج کوئی راضی نہیں ہے۔ ماچس کی 13 تیلیاں لو، کبھی کہتے ہیں 11 تیلیاں لو، ان کو جلاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں قوم پاگل ہوئی ہے۔ آپ یہ نقش جو ہے تکیے کے نیچے رکھیں، صبح صبح ایک بزرگ آئے گا آپ کو 80 لاکھ روپیہ دے کے چلا جائے گا۔ اللہ بولو ان باتوں کے اندر جو ہے وہ مذاق نظر آ رہا ہے، ان باتوں کے اندر تماشا نظر آ رہا ہے، لیکن جب رب ناراض ہو جاتا ہے، ان بیانات کو، ان ویڈیوز کو، ان کلپس کو دیکھنے والوں کو دیکھیں، عقل اتنی نہیں ہے کہ یہ بندہ تو ہمارے سے ٹھٹھا کر رہا۔ کوئی کہہ رہا ہے جی یہ پڑھو ایک پری آئے گی وہ 2 کروڑ روپیہ تمہیں دے کے چلے جائے گی، کوئی کہتا ہے یہ گتھی لے لو، اس گتھی کے اوپر یہ پڑھو تو تمہارے پاس مال ہو جائے گا، تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ بولو پیسہ جیب میں رکھو، پیسہ کھیسے میں رکھو، پیسہ والٹ میں رکھو، پیسہ ہاتھ میں رکھو، پیسہ بینک میں رکھو، پیسہ اپنے گھر میں رکھو، جب حلال کا ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ بابرکت ہی ہوگا۔ جب پیسہ ہی حرام کا ہے، جو پیسہ ہم کما رہے ہیں عمومی طور پہ کیا ہے، اس میں حرام کی امیزش زیادہ ہے، اور کئی جگہوں پہ تو صریحاً حرام ہے، کلی حرام۔ تو جب وہ پیسہ گتھی میں رکھو گے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ لیکن عوام کیا ہے؟ مطمئن ہوتی ہے۔ اب میرے جیسا بندہ سیدھی بات کرے گا رزق حلال کماؤ، میری کون سنے گا؟ اور جب میں اسی بات کو کہوں گا کہ جو پیسہ کماتے ہو میں اس پہ نہیں تنقید کروں گا یا اس کو گرفت نہیں کروں گا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں کہوں گا مجھے نظر و نیاز آ رہی ہے، جہاں سے بھی کما رہا کمائے، جو مرضی کرے۔ میں نے آتے ہی کہا کہ بے برکتی ہے، رزق تھوڑا سا کم ہے، پیسے کو گتھی میں رکھو، کوئی کہتا ہے پیسے کو بٹوے میں رکھو، کوئی کہتا ہے جی ATM کارڈ بنا لو۔ اب اللہ والو جب میں ایسی باتیں کروں گا تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ آپ کی کشش ہوگی کہ ہم گتھی میں رکھیں گے تو پتہ نہیں معجزہ رونما ہو جائے گا، کرامت جو ہے وہ رونما ہو جائے گی، ہم کھولیں گے تو گتھی میں ڈبل ہوئے ہوں گے۔ انسان کیا ہے؟ لالچی ہے، حریص ہے۔ تو اللہ والو ہماری اسی کمزوری کو پکڑ کے یہ عاملین، یہ پیر حضرات جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں پاگل بناتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، اور ہم ایسے جاہل ہیں کہ پڑھے لکھے ہو کے بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے کتنے بیانات کے اندر بے نقاب کیا ہے، آپ حضرات کو جھنجھوڑتا رہتا ہوں کہ اللہ والو آپ کبھی سوچو تنہائی میں بیٹھ کے کہ اب سارے زمانے کو بے وقوف بناتے ہو، سارے زمانے کو کیا کرتے ہو؟ بے وقوف بناتے ہو۔ ایک جاہل آدمی جس نے سکول کالج کا منہ نہیں دیکھا، کسی مدرسے میں وہ پڑھا نہیں ہے، تعلیم رتی برابر اس کے پاس نہیں ہے، علم نہیں ہے، نہ قرآن کا نہ حدیث کا، بالکل فارغ ہے، کورا ہے، لیکن وہ لبادہ اوڑھ کے تسبیحاں گلے میں ڈال کے پگڑی لگا کے عصا پکڑ کے آ جاتا ہے، اور وہ تمہیں پاگل بنا کے تمہیں لوٹ کے لے جاتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور مجذوبوں کے ہاتھوں، ایسے شعبدہ بازوں کے ہاتھوں، کبھی رسالے کے ہاتھوں، کبھی کتابوں کے ہاتھوں، کبھی تعویذات کے ہاتھوں تم لٹ رہے ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو ویسے کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو، اس کو 700 باتیں تم سناتے ہو کہ مر گیا ہے، ہٹا کٹا نہیں ہے، اتنا پھٹا ہوا کر نہیں سکتا، ہم کر کے کھا رہے ہیں تو نہیں کر سکتا، کتنی سناتے ہو۔ لیکن وہی جب پیر ہونے کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتا ہے، تعویذات لکھنے والے کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتا ہے، عامل اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ہم اسی بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ نہیں کرتا، اللہ کا امر چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ چل رہی ہوتی ہے کہ حرام کا پیسہ پھر حرام کی جگہوں پہ وہ لٹ رہا ہوتا ہے، وہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لو جس بندے کو گھر بیٹھے ایک بار اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد پڑھنے کے اوپر 10 رحمتیں ملیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے شفاعت کا سندیسہ ملے، اور پھر جب وہی درود پاک رب کی بارگاہ میں جائے تو رب 10 رحمتیں نازل کرے، پھر اسی درود پاک کے اوپر رب ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک فرشتہ پیدا کرے۔ اب جس طرح میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ 26 حروف جس طرح ہیں، اب ان 26 حروف کے اوپر 26 فرشتے اللہ تخلیق فرمائے گا اس روایت کے مطابق، اور ہر فرشتہ کیسا ہے کہ 360 اس کے چہرے ہیں، ہر چہرے میں 360 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 360 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پہ 360 بولیاں ہیں۔ وہ تمام زبانوں کے ساتھ اور تمام بولیوں کے ساتھ جتنی تسبیح و تحلیل حمد و ثنا قیامت تک کرے گا، اللہ سارا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا جس نے محض ایک بار کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو لیولوں میں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پڑے گا، تو میں نے ابھی 2-3 دفعہ یہ بات کہی، پھر اس کا کیا مقام ہوگا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ یہ انسان سوچ سکتا ہے؟ یہ نفع کا سودا چھوڑ کے ہم کدھر لگ گئے ہیں؟ چہل کاف کی طرف، حزب البحر کی طرف، سورہ بقرہ کی طرف، سورہ جن کی طرف، یعنی جو انتہائی پیچیدہ اعمال ہیں جو شرائط کے بغیر کیے نہیں جا سکتے، اور امت نے کیے، ہمارے پیشواؤں نے کروائے اور امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج امت رجت میں پھنس گئی ہے، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور نہ کوئی پھر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے۔ آج ان کے مریدین شافعی کے بیانات ان تک پہنچاتے ہیں، وہ ایسے ڈھیٹ اور پتھر دل ہیں، اس درجے کے بے شرم ہیں کہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے مریدین کو یہ کہہ کے مطمئن کرتے ہیں کہ شافعی غلط کہہ رہا ہے، کہ شافعی غلط کہہ رہا ہے۔ اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ حضرات کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں لوگ سنتے ہیں انہیں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کا تعلق جو ہے بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، یا آپ اہل حدیث ہیں، یا آپ اہل تشیع ہیں، یعنی فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے، یہ 4 ہی ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فقہ جعفریہ، اہل تشیع، یہ 4 ہی ہیں نا۔ لاکھوں لوگ جو الحمدللہ روزانہ مجھے سنتے ہیں، میں سب کو یہ کہتا ہوں، آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، غیر مقلد ہو، اہل حدیث ہو، یا آپ شیعہ ہو، اپنے اپنے علماء کے پاس جاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ، جس علاقے میں، دنیا کے جس خطے میں رہتے ہو، جس گلی محلے میں رہتے ہو، جس سوسائٹی میں رہتے ہو، اپنے عالم دین کے پاس جاؤ، جو وہاں قریب آپ کے پاس عالم دین دستیاب ہے، اسے جا کے کہیں ایک بندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق مسنون اذکار کرو اور اپنا حصار کرو۔ دوسری بات وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ تیسری وہ بات بندہ کہتا ہے کہ کم از کم 1 تسبیح استغفار کی رات سونے سے پہلے کرو۔ پھر چوتھی بات وہ بندہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ 5ویں اور آخری بات وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ رزق حلال کماؤ اور کمانے کی کوشش کرو اپنے اہل و عیال کے لیے، اور صبح و شام جس وقت آسانی ہو ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو یہ جا کے بتاؤ، ایک دیوانہ بندہ ہے، ایک ملنگ ہے، ایک فقیر ہے، وہ یہ باتیں کہتا ہے، کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہے، فقہ جعفریہ ہے، حنفی ہے، کوئی بھی فقہ ہے، اور کہیں کے بھی ہیں، اور کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، اپنے عالم کے پاس چلے جائے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ والوں، میں اگلی بات جو کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں کوئی ایک عالم دین کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فقہ کا ہو، وہ یہ کہہ دے یہ ملنگ غلط ہے، یہ فقیر غلط ہے، یہ دیوانہ غلط ہے، تو جو سزا چور کی ہے وہ لینے کو تیار ہوں۔ کوئی ایک قسم توڑ دے، کوئی قسم توڑ دے کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور اللہ والو ان 5 باتوں سے باہر نکلو گے، پھر وہ شافی جو تمہیں ہر روز بتاتا ہے، پھر کہتے ہو نا کہ شافی کلّہ کافی، تو شافی دے دے معافی،
پھر جو تمہاری میں کرتا ہوں نا وہ پھر انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تمہیں بے نقاب کرتا رہوں گا. جو وظائف پڑھنے والے ہیں اور جو وظائف پڑھانے والے ہیں، جو رسالے خریدنے والے ہیں اور جو رسالے چھاپنے والے ہیں، کہ امت کو برباد کرنے والے بھی یہ، اور امت خود بھی چاہ رہی ہے کہ ہم برباد ہوں، ہماری کشتی ڈوبے، ہم برباد ہوں، ہماری کشتی ڈوبے. تو میں نے کیا کہا ہے کہ ایک بندہ، حالانکہ ایک بندے کی تو بات نہیں ہوتی، اگر میری بات کو 50-60% لوگ بھی مان لیں تو اس کا کیا مطلب ہے میں حق پہ ہوں. 50-60% بھی لوگ میری بات، علماء میری بات مان لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں حق پہ ہوں. میں نے کیا اعلان کیا ہے کہ ایک عالم دین جس نے درس نظامی کیا ہو، جس کے پاس شریعت کا علم ہو، حدیث پاک کا علم ہو، ایک عالم دین پوری دنیا میں وہ کاغذ پہ لکھ کے دے دے یا وائس میسج مجھے کر دے کہ یہ بندہ غلط کہتا ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے. زندگی وہی ہے جو چہل کاف کے ساتھ ہے، زندگی وہی ہے جو جنات کے ساتھ ہے، زندگی وہی ہے جو یا کہارو کے ساتھ ہے، زندگی وہی ہے جو حامیم لا ینصرون کے ساتھ ہے، زندگی وہی ہے جو آیت کریمہ کے ساتھ ہے. کوئی لکھ کے دے، ہاں مجھے کوئی مائی کا لال پیدا ہو کوئی لکھ کے دے. 100% رزلٹ کی ضمانت دے رہا ہوں، 100% رزلٹ کی ضمانت. تو اللہ بولو جب دنیا بھر میں انشاءاللہ ایک عالم دین بھی شافعی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تو کیا یہ رستہ ناکامی کا ہے؟ یا ہم آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ لیکن بربادی کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے تمہاری مت ہی مار دی ہے. اللہ ناراض ہو گیا ہے تمہارے اعمال سے، اب تمہاری مت ہی ماری گئی ہے کہ اب تمہیں یہ سیدھا سیدھا رستہ، کامیابی کا رستہ، صالحین کا رستہ، یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. تم کہتے ہو پیچدار باتیں ہوں، پیچدار وظائف ہوں، پیچدار رستہ ہو تاکہ مجھے بھی پیچ اتنے پڑیں کہ کچھ سمجھ نہ آئے. آج رجت والوں کو پھر اتنے پیچ پڑے ہیں، اتنے بل پڑے ہیں کہ اب کوئی بل نکالنے والا ان کا نہیں ہے. آج ان کا کوئی بل نکالنے والا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ برباد کر لیا ہے. اللہ بولو زندگی میں گھریلو پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، بدنی پریشانیاں یعنی بیماریاں ہیں، جادو ٹونا ہے، اولاد کی پریشانیاں ہیں، کسی طرح کے بھی مسائل ہیں. اللہم صلی علی محمد، انہی 4 الفاظ کے اندر، کلمات کے اندر سب کچھ ہے. اللہم صلی علی محمد، ان 4 کلمات کے اندر سب کچھ ہے. صلی علی محمد اتنا بھی کہہ لو، ان 3 کلمات کے اندر ہی ہے. صلی اللہ علی محمد کہہ لو، ان 4 کلمات کے اندر، 4 الفاظ کے اندر ہی سب کچھ ہے. تو اللہ بولو یہ 4 یا 3 الفاظ چھوڑ کے تو 3 گھنٹے کے وظائف کے پیچھے لگ گئے اور ملا کچھ نہیں، سوائے رسوائی کے، ذلت کے. خود بھی برباد ہوئے، اپنے رشتہ داروں، اہل و عیال کو بھی برباد کیا اور ساتھ معاشرے کو بھی برباد کیا. اپنی دنیا بھی جو ہے وہ گنوا دی اور اپنی آخرت بھی جو ہے وہ بھی رسک پہ لگا دی. کوئی معلوم نہیں ہے کہ جن کا آج یہ حال ہے کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو کلمہ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں. کیوں وہ مایوسی کے اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، مایوسی کے اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. میرے لجپال، میرے سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھا. کون سا درود پاک پڑھا؟ درود تنجینہ. درود تنجینہ کو 3-4 الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا. درود تنجی بھی اس کو کہا جاتا ہے، درود تنجی، درود تنجینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور درود تنجینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو کیونکہ میں نے جو ریاضت کی ہے میں نے درود تنجینہ کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینہ بہا، تو میں نے درود تنجینہ کی ریاضت کی، اس لیے میں درود تنجینہ ہی لفظ بولتا ہوں. اگر آپ نے درود تنجینہ بولا ہے تو جب آپ درود پاک یہ پڑھیں گے تو آپ تنجینہ جو لفظ جو ہے وہ پڑھیں گے. تو عام زبان میں اس کو درود تنجی بھی کہا جاتا ہے، درود تنجی بھی کہا جاتا ہے، درود تنجی بھی کہا جاتا ہے. تو یعنی یہ جس طرح بچوں کے ہوتے ہیں نا کہ روف نام ہوتا ہے تو روفی روفی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، جس طرح عمران نام ہے تو آمی آمی کہنا شروع کر دیا، یعنی نک نیم جس کو ہوتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ درود تنجینا کہتے ہیں وہ درود تنجی کہتے ہیں، یعنی چھوٹا اس کا لفظ نک نیم اس کا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ درود تنجینا بولتے ہیں وہ تنجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بھی لفظ ہو تو آپ نے سے پریشان نہیں ہونا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی جادو ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے، کسی طرح کی تکلیف ہے اور تجھے کوئی رستہ سمجھ نہیں آ رہا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کتھے جوان تے منجی کتھے ڈاواں، یعنی ہر طرف سے تو کڑکی میں آ گیا ہے، تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں، تو رات کو اٹھ تو روزانہ رات کو 300 مرتبہ درود تنجینا پڑھ، چند دن تو پڑھ، پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت نہیں رہے گی، آزمائش نہیں رہے گی، تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ تجھے ایسے پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال یا آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو لوگو یہ درود تنجینا ہے۔ میں نے جو پہلے روایت بیان کی وہ محض کس کی تھی؟ درود پاک کی۔ درود تنجینا کیا ہے کہ یہ 2 اذکار کا مجموعہ ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، کتنے اذکار کا مجموعہ ہے؟ 2 کا۔ جس طرح ہم نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اب یہ کیا ہو گیا؟ درود پاک ہو گیا۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو آگے سارا ہے یہ سارے کے سارے یہ استغفار ہے، یہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو یوں یہ درود تنجینا 2 اذکار کا مجموعہ ہے، ایک درود پاک ہے اور ایک دعائے استغفار ہے، ایک دعائے استغفار ہے، یعنی یہ 2 دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ پہلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعائے، وہ بھی دعائے رحمت ہے، اور استغفار بھی کیا ہے؟ وہ بھی دعائے رحمت ہے۔ تو یہ 2 دعائے رحمت کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں درود تنجینا۔ جب آپ نے پہلا حصہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کے بارے میں بتایا ہوں، پوری روایت کا لب لباب مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ ایک بار پڑھنے پہ کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے گناہوں سے کی بھی توبہ کریں گے، آپ اپنے اعمال پہ بھی شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، جو آفات و بلیات ہیں ان سے بھی آپ اللہ سے حفاظت مانگیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی ربوبیت کو بھی بیان کریں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ بولو جب بندہ رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صرف گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں اور زمانے میں کوئی گناہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ استغفار کے اندر یہ حکمت ہے، اس لیے یہ رحمت کا نظام ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اللہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ میں نے اسے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس بندے نے مان لیا کہ میں رب ہوں وہ میرا محبوب ہے، میں اللہ ہوں وہ میرا رسول ہے، تو اس نے مجھے بھی مان لیا اور میرے رسول کی رسالت کو بھی مان لیا۔ تو رب کی رحمت کا نظام جوش میں آ جاتا ہے اور ہماری بگڑی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم استغفار کرتے ہیں تو دوبارہ رب کی رحمت کا نظام جوش میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرنے کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ہر جگہ گیا، ہر جگہ اس نے منہ مارا، ہر جگہ اس نے دستک دی، ہر در پہ یہ سوالی بن کے گیا، لیکن جب گناہ بخشوانے کی باری آئی تو اسے معلوم تھا کہ گناہ کوئی بخش نہیں سکتا، گناہ بخشنے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ رحمان ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو اللہ اس بات پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ باقی کاموں کے لیے جہاں بھی یہ منہ مارتا رہا ہے، لیکن گناہ بخشوانے کے لیے تو یہ میرے در پر آیا ہے، اور اس کا عقیدہ یا اس کا اعتقاد یا اس کا یقین یا اس کا ایمان یہ ہے، کم از کم اسے یہ بات تو معلوم ہے کہ گناہ میرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ تو اللہ اس بات پہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ رحیم ہونے کی تجلی ڈالتا ہے تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ بولو درود تنجینا
ایسا مرکب ہے دو اذکار کا یا دو دعاؤں کا کہ اللہ والو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس نے درود تنجینا کو پکڑ لیا بس اللہ والو، یا جس کو درود تنجینا یوں کہنے کے پڑھنے کی توفیق مل گئی، آپ سمجھ لو کہ بس اس کی بگڑی بننے کے دن آگے۔ اور جس کی بگڑی نہیں بننی اس کو نہ رب درود پاک پڑھنے کی توفیق دے گا، یہ میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، اور نہ ہی اللہ اس کو استغفار کرنے کی توفیق دے گا۔ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی۔ جب اللہ کسی کی بگڑی بنانے پہ آ جاتا ہے تو دو اعمال کی توفیق دیتا ہے، ایک درود پاک پڑھنے کی، ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ جب تک رب کسی کی بگڑی بنانے پہ نہیں آتا، اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، بلاؤں سے، آفات سے نکالنا نہیں چاہتا، نہ درود پاک کی طرف آنے دیتا ہے اور نہ استغفار کی طرف آنے دیتا ہے۔ یعنی رب جب راضی ہوتا ہے، اس کی رضا کی دو نشانیاں بتا رہا ہوں۔ کسی بندے کو درود پڑھتے دیکھو، وہ جتنا بھی پریشان ہے، شافی کی بات یاد رکھنا، اب پریشانی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اگر اللہ نے اسے مستقل پریشان رکھنا ہوتا کبھی درود پڑھنے نہ دیتا۔ اس طرح کسی کو آپ استغفار کرتے ہوئے دیکھ لو تو اگر وہ جتنا بھی پریشان ہے اسے حوصلہ دو اور شافی کی بات یاد رکھنا کہ اب پریشانیاں نہیں رہیں گی، اب اس کے مصیبت کے دن کٹنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو استغفار کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ ابھی ذرا پیچھے آئیں، میں نے کیا کہا کہ آج جو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھی، بس یعنی منہ ہی اتر جاتا ہے اسی وقت۔ کسی کو ہم کہتے ہیں استغفار کرو، اس کا بوتھا شریف ہی خراب ہو جاتا ہے، اس کے تاثرات ہی ایسے ہوتے ہیں، لو جی بس پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ولی اللہ غوث سمجھتے ہیں۔ ہم نے سارے گناہ کیے ہیں، ساری دنیا ہی کرتی ہے، اب ہم ہی استغفار سارے کریں، باقی لوگ گناہ نہیں کرتے۔ آگے سے عجیب باتیں کریں گے۔ تو میں نے کیا نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر کسی کو استغفار اور درود پاک پڑھتے دیکھ لو تو بس اس کے مقدروں پہ ناز کرو کہ اب اس کے دن بدلنے والے ہیں۔ تو جو اس طرح کا بوتھا شریف بنائے اسے کنارہ کر لو کہ تیری بدبختی کو اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ جو کچھ وہ بول رہا ہے یا درود پاک کا وظیفہ سن کے یا استغفار کا وظیفہ سن کے جو منہ بسوڑ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا، ابھی اس نے رگڑے کھانے ہیں، ابھی اس نے ذلیل و خوار ہونا ہے، اس لیے یہ درود کو وظیفہ نہیں مان رہا اور استغفار کو وظیفہ نہیں مان رہا۔ تو اللہ بولو میں نے تو دو کی بات کی ہے کہ ایک درود پاک ہے اور ایک استغفار ہے۔ تو اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہو اللہ دو میں ایک دے دے، اور اگر کوئی اور زیادہ خوش نصیب ہو اللہ دونوں کی توفیق دے دے، تو اس کے مقدروں کا کون سوچ سکتا ہے؟ یعنی اس کے قسمت کا دھنی ہونے کا کون جو ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ والوں میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر آپ کو میرا بیان سن کے، باتیں سن کے آپ کو مجھے درود پاک اور استغفار پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے اور ہم کسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح آج کل فی زمانہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہیں، ماں باپ گھر میں بیمار ہیں یا اور افراد گھر میں بیمار ہیں، مالی تنگ دستی ہے، جادو کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی بھی طرح کے مسئلے میں ہم پھنسے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کس بات کی؟ درود پاک پڑھنے کی اور استغفار پڑھنے کی۔ تو پھر میں نے کیا کہا کہ حوصلہ رکھو، اب پریشانیاں کٹنے کا وقت آ گیا۔ اور اگر سارا بیان سننے کے بعد بھی آپ کی سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے کہ میں نے چہل کا پڑھنا ہے، میں نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، یا میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے فلاں وظیفہ کرنا ہے، فلاں طویل جلانا ہے، پلانا ہے، جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، اگر ذہن اسی طرح منتشر رہتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی تمہاری بدبختی کے دن باقی رہتے ہیں، ابھی تیری پکڑ کے دن باقی رہتے ہیں، تیرے رب نے تیرے پہ نگاہ رحمت نہیں کی، ابھی تو اللہ کی پکڑ میں ہے۔ تو اللہ جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ دو اعمال چھینتا ہے، ایک استغفار کی توفیق چھینتا ہے، ایک درود پاک چھینتا ہے۔ کیوں؟ جن دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ۔ اس کے برعکس جب رب کسی کی پکڑ ختم کرنے پہ آتا ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے، تو رب استغفار کی توفیق دے دیتا ہے اور درود پاک کی توفیق دے دیتا ہے۔ میں ایک آپ کو دلیل دیتا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا انشاءاللہ۔
میں نے یہاں بات کہاں آ کے روکی ہے کہ رب جس کی پکڑ ختم کرنے پہ آتا ہے اس کو کتنے اعمال کی توفیق دیتا ہے؟ 2 کی، درود پاک اور استغفار کی. اور جس کی پکڑ ختم کرنا نہیں چاہتا یا جس کو پکڑنا چاہتا ہے وہ پہلے درود پڑھ بھی رہا ہوگا، اللہ سلب کر لے گا توفیق کو. استغفار کر بھی رہا ہوگا، اللہ توفیق کو سلب کر لے گا. اور جس کی پکڑ ختم کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ پہلے یہ 2 اعمال نہیں کر رہا، اللہ اس کے کرنے کی توفیق دے دے گا. اب ذرا فکرہ سنیے گا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے ہماری طرح کے، آ کر کہنے لگے کہ اماں یہ بتائیں کہ اگر میں تیرے کہنے پہ جیسا تو نے مجھے ترغیب دی، جیسے میں بول رہا ہوں آپ حضرات کو ترغیب دے رہا ہوں، جیسے تو نے ترغیب دی ہے، تو اماں اگر میں توبہ کر لوں، اگر میں توبہ کر لوں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ سوال آتا ہے نا کہ میں تیرے کہنے پہ گناہوں سے توبہ کر لوں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے ایسا شاندار جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹا جب تک توبہ قبول نہیں ہونی ہوتی اللہ توبہ کا لفظ منہ پہ آنے ہی نہیں دیتا، زبان پہ آنے ہی نہیں دیتا. اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، استغفار کی توفیق ہی نہیں دیتا. جب تیری زبان پہ لفظ توبہ آ گیا، تیری زبان پہ لفظ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ آ گیا، جب تو نے رب کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی تو سمجھ لے جب وقت قبولیت کا آ جاتا ہے اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے. جب وقت قبولیت کا نہیں ہوتا ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک رحمت ہے، استغفار رحمت ہے، لیکن اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. یعنی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ توبہ کرتا ہی وہ ہے جس کی توبہ قبول ہونی ہوتی ہے. اللہ والو میں نے ابھی یہ بات کہی کہ ہم اپنے دنیا کے یا دین کے کاموں کے لیے جو بھی ہمیں مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے لیے ہم ہر در پہ جاتے ہیں. کس در پہ جاتے ہیں؟ ہر در پہ جاتے ہیں. جہاں تک ہم بھاگ سکتے ہیں ہم اپنے تائیں کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ ہر ڈاکٹر کے پاس، ہر ہسپتال، اگر اس کے پاس اسباب ہیں تو وہ باہر کے ممالک تک بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے جہاں تک وہ بھاگ سکتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے بخشش کی تو ہم کہتے ہیں یہ بخشش کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. ہم اللہ سے بخشش کروانے کے لیے سارے زمانے کو چھوڑ آئے، ناقص ہو کے جاہل ہو کے سارے زمانے کو دھکا دے آئے کہ تم گناہ بخشنے کے قابل نہیں ہو، تم مغفرت کرنے کے قابل نہیں ہو. جو مغفرت کرتا ہے بخشتا ہے وہ میرا صرف رحمان ہے، میرا رحیم ہے، میرا رب ہے. تو ہم سب کے در چھوڑ آئے، حالانکہ ہر در پہ ہم جانے والے ہیں لیکن ہم سارے در چھوڑ آئے. تو اللہ جس کے در پہ آئے پھر وہ بھی بخشش نہ کرے تو پھر بندہ کس در پہ جائے گا؟ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ میں نے فلاں کو تیری خاطر چھوڑ دیا ہے، میں نے فلاں دوست کو بھی، فلاں رشتہ دار کو بھی، اپنی بہن کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنے خالہ کو بھی، اپنے چچا کو کس کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ تیری خاطر. اور آگے میں جن کو سب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں آگے تو بھی میرا نہ بنے تو میرے اوپر کیا بیتے گی؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کی خاطر سب کو چھوڑ دوں آپ کو پانے کے لیے، تو جب میں آپ کے در پہ آؤں تو آپ کو میں کون تو تو کون، تو پھر میرے پہ کیا بیتے گی؟ تو اللہ بولو یوں ہی اگر ہم سارے در چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جائیں اور وہ بھی بخشش نہ کرے تو اس کو اللہ کون کہے گا؟ اس کو رحمان کون کہے گا؟ اس کو رحیم کون کہے گا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ نے کسی کے گناہ معاف نہیں کرنے ہوتے اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. تو اب کہانی سمجھ آ گئی کہ جن کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہے سمجھ لو ابھی ان کی بگڑی بننے کا وقت نہیں آیا. جن کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہے سمجھ لو ابھی نہ ان کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا ہے اور نہ اللہ نے ابھی ان کی توبہ قبول کرنی ہے. ابھی ان کو مزید اس آزمائش کے اندر یا عذاب کے اندر اللہ نے پیسنا ہے، ابھی رگڑا
دینا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ان دو اعمال میں سے کسی ایک عمل کی بھی توفیق مل جاتی ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو ان دونوں اعمال کی توفیق مل جاتی ہے اس کے کیا کہنے، اس کے کیا کہنے۔ تو یہ دونوں اعمال کو اگر آپ اکٹھا کریں گے، یعنی استغفار کو اور درود پاک کو، تو اس کا نام ہے درود تنجینا۔ اس کا کیا نام ہے؟ درود تنجینا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ فغانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فجر منیر، اس میں اس واقعے کو جو وہ نقل کیا ہے کہ شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب حال بزرگ تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری حاصل تھی، تو وہ بحری جہاز پہ سفر کر رہے تھے کہ آسمان سے بادل برسنے لگے اور سمندر کے اندر طغیانیاں آ گئی۔ اب موجیں جو ہے وہ بپھر گئیں، اب جو جہاز ہے وہ ڈاماڈول ہونے لگا، یعنی طوفان کے بھنور میں وہ جہاز، وہ کشتی جو ہے وہ پھنس گئی۔ اب بس عین قریب تھا کہ تمام مسافر جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے، موت کے منہ میں چلے جاتے۔ شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اضطراب کی کیفیت، بے قراری کی کیفیت ہوئی کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاز کے اندر لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اب کوئی راہ نہیں مل رہی۔ اب چھلانگ مارے تو کہاں مارے، نکلے تو کہاں۔ اب آسمان سے جو ہے وہ بارش برس رہی ہے موسلادھار، اور سمندر کے اندر موجیں جو ہیں وہ اپنی موج میں ہیں۔ اب کیا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ میں نے کیا کہا کہ ان کو حضوری حاصل تھی۔ جب ان کی آنکھ لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس مصیبت کے اندر یوں درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یوں پڑھو، پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ کیا ہے؟ درود ہے اور استغفار ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ جو ہے وہ روحانی طور پہ شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اس حال سے اٹھا، یعنی اس کیفیت سے باہر نکلا، میں نے وضو کیا، ساتھیوں کو میں نے کہا وضو کرو اور سیدھے ہو جاؤ، ہمارے بچنے کی جو نوید ہے وہ آ گئی ہے، انشاءاللہ یہ کشتی، یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے، اللہ عافیت اور خیر سے ہمیں جو ہے وہ پار لگائے گا۔ کیوں؟ یہ سندیسہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ بشارت کہاں سے آئی ہے؟ کملی والد سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اشارہ آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تمام مسافروں نے جو ہے وہ وضو کیا اور ہم نے درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو خدا کی عزت کی قسم ہے، ابھی ہم نے 300 بار بھی نہیں پڑھا تھا، کملی والے نے فرمایا تھا 1000 پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کیا تلقین فرمایا تھا؟ 1000 پڑھو۔ تو ابھی ہم نے 300 بار بھی نہیں پڑھا تھا کہ اللہ نے آسمان سے جو بارش برس رہی تھی، جو بادل برس رہے تھے، وہ بھی تھم گئے، ان کو بھی روک دیا اللہ رب العزت نے، اور موجیں جو ہیں وہ بھی پرسکون ہو گئیں، اور ہمارا جہاز جو ہے وہ پرسکون طریقے سے سفر کرنے لگا، ہماری کشتی جو ہے وہ پرسکون طریقے سے آگے بڑھنے لگی۔ اللہ نے موت کے منہ سے نکالا تو کس کے ذریعے نکالا؟ درود پاک اور استغفار کے ذریعے۔ ان دونوں کو جوڑیں تو اس کا نام ہے درود تنجینا۔ تو اللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، وہ تمام حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا سراپا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی حیاتی کے اندر، ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، تمنا ہے، وہ 40 دن روزانہ رات کو 1001 مرتبہ درود تنجینا پڑھے، اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے درمیان میں درود تنجینا 1001 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز 40 راتیں نہیں گزریں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے گی، 40 راتیں نہیں گزریں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے گی۔
یہ تو پہلا سب سے، کیونکہ اول کام تھا، سب سے زیادہ اہم کام تھا، وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر محض اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار پاک کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو 40 دن درود تنجینہ 1000 ایک مرتبہ، اول و آخر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی آسانی ہے درود ابراہیم پڑھیں، درمیان میں درود جو تنجینہ پڑھنا ہے وہ 1001 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت 40 راتیں نہیں گزریں گی، وہ ہو جائے گی۔ یہ ان کا کرم ہے، وہ پہلی رات آپ کو نماز دیں یا 40ویں رات نماز دیں، یہ آپ جانو اور آپ کا کام جانے، لیکن یہ عمل اتنا مجرب ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے صدق دل سے کبھی کسی کی جولی خالی نہیں رہی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، جادو ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، یا جس طرح آج ہم عوام کو یا امت کو سمجھا رہے ہیں آپ رجت میں پھنسے ہیں، تو رجت سے بڑھ کے بھی کوئی تکلیف ہے کہ کوئی کام انسان کا نہیں ہوتا، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں پریشانی، تو آپ رجت کا شکار ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو اولاد نافرمان ہے، یا گھر میں بیماریاں ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی تنگ دستی ہے، قرضے میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، کسی طرح کے مسائل کے اندر ہیں، تو اللہ بولو 313 مرتبہ روزانہ درود تنجینہ پڑھو۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے، اور آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کی مدت کیا ہے آپ جانو اور رب جانے۔ جب حالات بالکل بہتر ہو جائے پھر 70 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہو، اللہ تتی ہوا لگنے نہیں دے گا۔ اس عمل کی مدت کیا ہے؟ جب کام ہو جائے۔ کسی نے رشتے کے لیے پڑھنا ہے، جب رشتہ ہو جائے اس کے بعد 313 نہیں پڑھ سکتے تو 70 بار پڑھ لے۔ اس طرح کسی نے بچے کی نوکری کے لیے پڑھنا ہے تو پہلے 313 بار پڑھیں گے، جب نوکری مل گئی اس کے بعد 70 بار پڑھتے رہے۔ کسی نے بیماری کے لیے، کسی نے جادو کے لیے، کسی نے رجت کے لیے پڑھا ہے، تو جس مقصد کے لیے پڑھا جب وہ مقصود حاصل ہو جائے اس کے بعد 70 بار روزانہ پڑھتے رہے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیں کہ میں نے 70 مرتبہ درود تنجینہ صبح و شام پڑھنا ہے۔ اللہ بولو جب اپنے معمولات میں شامل کر لو گے سکھی ہو کے بھی، تو اللہ سکھوں کو کبھی نظر نہیں لگنے دے گا، دکھ تیرے گھر نہیں آئیں گے۔ اگر تھوڑے بہت کوئی دکھ ہیں بھی تو جب 2 وقت صبح و شام 70 بار درود تنجینہ تو پڑھے گا، اللہ دکھوں کو بھی سکھوں میں بدل دے گا۔ وہ رب جو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے، تیرے دکھ جو ہیں وہ سکھوں میں نہیں بدل سکتا۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا اور آخری طریقہ ہے میرے جیسے ہڈ حراموں کے لیے۔ دیکھیں نا، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ طبیعتاً ہڈ حرام ہوتے ہیں کہ کرنا نہیں، پیر صاحب کوئی تعویذ ہی دے دو، یا جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، جو کرنا ہے حضرت صاحب تسی کرو، بس تسی اکھ مارو سارا کچھ سیدھا ہو جانا ہے۔ اکھ مارو تو سارا کچھ سیدھا ہو جانا، یعنی اکھ مارن کا مطلب ہے نظر کرم کر دو، نظر کرم کر دو۔ یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، حضرت صاحب نظر کرم کر دو، پھر وہ نظر کرم وہ بیوی دے کر دیں نے، میں نے اس لیے کہا نا اکھ مارو، وہ پہ بیوی نو ہی اکھ مار دیں نے۔ ایسے بے شرم لوگ ہیں، جو کرنا حضرت صاحب نظر کرم کر دو۔ نظر کرم بھائی کیا نظر کر دے، کیا نظر کر دے تجھے؟ میں تجھے دیکھ تو رہا ہوں، اور کیا میں نظر کر دوں؟ پھر وہ پیر ہوگا نا، اس کے اندر شیطانیت آئے گی، حیوانیت آئے گی، پھر وہ اس نظر سے دیکھے گا تو نظر ہو جائے گی، پھر تو آئے 2 تو کلے ہی کر جائیں گا، پھر وہ ہدیے میں آ جائے گی، وہ نظر و نیاز میں ہی آ جائے گی، پھر وہ بیوی آئی تھی لونڈی بن کے یہاں رہے گی ہے۔ تو اللہ بولو آج ہم خود پیروں کو جا کے اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں، خود پیش کرتے ہیں، خود انہیں گناہ کے رستے دکھاتے ہیں، آگے عورتیں سر کر کر کے پیار لیں گی، نظر کرم کر دو، نظر کرم کر دو۔ مجھے تو آج تک، مجھے 33 سال ہو گئے ہیں، اب یہ چند دن رہ گئے ہیں مجھے 34 سال شروع ہو جانا، تو مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ نظر کرم کیا ہوتی ہے، نظر کرم کیا ہوتی ہے۔ اللہ بولو جب بچہ کھیلتا ہے تو ماں باپ کے اندر ہی خوشی ہوتی ہے،
بچہ پڑھتا ہے، بچہ فرما بردار ہوتا ہے تو ماں باپ کا دل اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے، اندر ہی اندر دعائیں دیے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، اگر وہ واقعی بزرگ ہیں، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظر کرم کر دو۔ جب ان کی نگاہ تمہارے پہ پڑے گی، تمہارے چہرے پہ سنت رسول ہوگی، سر پہ امامہ شریف ہوگا، مسنون لباس ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اعمال والی زندگی ہوگی، تو اللہ والے وہ اگر اندھے ہیں تو پیر کیوں پکڑ لیا تھا انہیں؟ ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے نظر کرم کر دو، نظر کرم کر دو۔ اللہ والو اگر کہہ کے نظر کرم کروائی تو کی کرایا، منگ کے کھادا تو کی کھادا۔ کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کرو۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اللہ والے کریم ہوتے ہیں، اللہ کا نبی کریم ہے، اللہ خود کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم، رسول بھی کریم، قرآن بھی کریم، والدین بھی کریم، اور شیخ بھی کریم، یعنی اللہ والے بھی کریم ہوتے ہیں۔ تو کریم کہتے ہی اسے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی، جب مانگ کے لیا تو وہ نعمت بن گئی، تو نعمت کا محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، بے شک ہم پوچھیں گے جو نعمتیں ہم نے دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں ہم سوال کریں گے۔ مجھے بتاؤ تم بزرگوں کو کی لے کے آ گئے ہیں؟ پہلے تو وہ دینے پہ کوئی قادر نہیں ہوتا، جو دیتا بھی ہے وہ اللہ کے امر سے دیتا ہے، اور اگر بالفرض وہ دینے پہ قادر بھی ہے، اس نے کچھ عطا بھی کر دیا، تو وہ اب کیا بن گئی؟ نعمت۔ تو نعمت کا سوال ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر وہ بزرگ واقعی بزرگ ہے اور تو وہاں بن سمر کے گیا ہے، ان کی تعلیمات پہ چل رہا ہے، تو جو ہی وہ تجھے دیکھیں گے، دل میں جو دعا کریں گے وہ بن مانگے عطا کر دیں گے۔ جو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے اس کا سوال نہیں ہوتا، اس کا حساب نہیں ہوتا، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اور ہم نے کیا ڈائلاگ بنایا ہوا ہے، حضرت صاحب میں سائی والوں آیا میرے تے نظر کرم کرو، بیبیاں سر تن نہیں جان گیا، گے سر تن نہیں جان گیا، سر نیچے کری گے۔ بشرمو اتنا سر نیچے اپنے خامند کے سامنے کیا ہوتا تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی۔ جتنا جھکتی ہو، جتنا سر آگے، جنہوں کے سر ڈاندیاں ہو اپنے مرشد کے آگے یا پیروں کے آگے، اتنی تعظیم، اتنا ادب اپنے شوہر کا کیا ہوتا، اپنے والدین کا کیا ہوتا، تو اللہ والو اس گھر میں لڑائیاں ہوتی، پریشانیاں ہوتی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نظر کرم نہیں کرتا، وہ اکھ ماردا ہے تو سارا کچھ لے کے نکل جاتا ہے۔ پھر روندے نے جی ساڈی عزت لٹ گئی، ساڈا پیسہ لٹ گیا۔ بھائی آپ خود لٹانے کے لیے گئے ہو، آپ فیض لینے کے لیے گئے ہو، تو ایسے بن کے جاؤ جس طرح دلہن جو ہے پہلی رات بن سمر کے جاتی ہے کہ میں سسرال والوں کو پسند آ جاؤں، میں اپنے شوہر کو پسند آ جاؤں، میں اپنے شوہر کو پسند آ جاؤں۔ کیوں؟ اگر میں شوہر کو پسند آ گئی تو کیا ہوگی؟ میری زندگی آسان ہو جائے گی، میرا گھر بس جائے گا۔ تو شیخ کے در پہ جاؤ، ایسے بن کے جاؤ جیسے شیخ چاہتا ہے۔ جو ہی اس کی نگاہ پڑے گی، اس کے دل سے دعا نکلے گی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو اگر میری طرح کے ہو، یعنی ہڈ حرام ہو کہ نہیں کرنا جو کرنا ہے، پیر نہیں کرنا ہے، یعنی وقت نہیں ہے یا طبیعت نہیں مائل ہوتی پڑھنے کی، تو اس کے لیے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہی درود تنجینا 11 مرتبہ روزانہ صبح و شام پڑھتے رہو۔ یہ 11 مرتبہ دعا صبح و شام پڑھتے رہو، اللہ انشاءاللہ آپ کی افات و بلیات سے حفاظت فرمائے گا۔ اور جب اللہ نہ کرے تقدیر کا لکھا کچھ آ جائے، ایسا یعنی مشکل گھڑی آ جائے، تو پھر کیا ہے 313 بار ان دنوں میں پڑھو، انشاءاللہ العزیز کسی در پہ اللہ جانے نہیں دے گا۔ رات کو اٹھو، غسل کرو، وضو کرو، تحیۃ الوضو پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اس کے بعد 70 مرتبہ، یا زیادہ کوئی پریشانی یا آزمائش آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی ہے، تو 313 بار پڑھو۔ سارے گھر والے مل کے پڑھو، انشاءاللہ صبح نہیں ہوگی اللہ کرم کر دے گا۔ گھر میں بچیوں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، سارے گھر والے مل کے پڑھو۔ نوکری کے مسائل ہیں، سارے گھر والے مل کے پڑھو۔ لڑائی جھگڑا ہے، سارے گھر والے مل کے پڑھو۔ تھانہ کچہری ہے، سارے گھر والے مل کے پڑھو۔ بیماری ہے، سارے گھر والے مل کے پڑھو۔
پڑھنے کے بعد پانی اپنے پاس رکھ لیں، اس پانی پہ دم کریں، وہ پانی دم کیا ہوا مریض کو پلاؤ، گھر میں چھڑکو، برکت بھی ہوگی اور بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ یہ تمام 4-5 جو طریقے ہیں درود تنجینہ پڑھنے کے جو عوام الناس کے لیے ہیں وہ سارے میں نے گوش گزار کر دیے۔ اس میں سے جون سا طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ جب رب کے دروازے پہ تمہیں دستک دینی آ جائے گی، دروازے رحمت پہ باب رحمت کو کھٹکھٹانا آ جائے گا، پھر اللہ کی رحمت تجھے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانے دے گی۔ اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، وہ تمام حضرات جو یہاں تشریف لے کے ہیں آپ کو بھی توفیق اللہ عطا فرمائے، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں، جن پریشانیوں کے اندر ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں، تکالیف کے اندر ہیں، اللہ انہیں بھی درود تنجینہ دن رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناپاکی کی حالت میں خواتین یہ سوال کریں گی جی ہم درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ اس کے اوپر الگ سا چھوٹا سا بیان ہے میرا کملی چینل کے اوپر ہی ہے، آپ کو یہ اشکال ہے یا سوال ہے تو وہ بیان آپ وہاں سے سن کے مسئلہ سمجھ سکتے ہیں، تاکہ ذہن میں کوئی خلل جو ہے وہ نہ ہو، یکسو ہو کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو اعمال کے حوالے سے تعداد میں نے بتائی ہے اس کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، درود پاک کی نہ اجازت ہے بلکہ وہ تو عین اللہ کا حکم ہے، اور میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے درود پاک پڑھو اور استغفار کرو، باقی تمام وظائف سے اپنی جان چھڑا لو۔ اب کیا ہوگا، میں بارہا کہتا ہوں، ابھی بھی میں نے بات دہرائی تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ ہم نے امت کو سکھانا ہے 5 اعمال، اور میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ 5 اعمال کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، خضری عمل کا حصار کریں گے۔ جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے خضری عمل کیا ہے، آرزو جو چینل ہمارا آفیشیل ہے اس پہ خضری عمل اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا خضری عمل کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، دن رات درود پاک اور ایک تسبیح استغفار کی۔ اب یہاں ذرا توجہ رکھیے گا، 2 شرطیں میں سال لگاتا ہوں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش اور آنکھوں کی حفاظت، اسے الگ کر دیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، جب اللہ بولو آپ دن رات درود تنجینہ پڑھو گے تو یہ درود بھی ہو جائے گا، استغفار بھی ہو جائے گا، درود بھی ہو جائے گا اور استغفار بھی ہو جائے گا۔ اب آپ کو الگ سے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ محبت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھلائی ہے ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیتے ہیں، جیسا سید الاستغفار پڑھ لیتے ہیں ایک تسبیح رات سونے سے پہلے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ آپ کے اوپر ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ وگرنہ آپ درود تنجینہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے کام 5 نہیں رہ جائیں گے، وہ 4 ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے؟ 4، یہ کیونکہ یہ 2 in 1 ہے، سمجھ آ گئی۔ اور اگر اپنی مرضی سے آپ ایک تصویر رات کو کہتے ہیں کہ میں نے اعمال کیے ہیں میں ان پہ بھی توبہ کر لوں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، پھر آپ ایک تسبیح استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ یہی درود تنجینہ جو ہے چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال آئے گا کہ کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تفصیلی بیان جو ہے تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، یہ بیان آپ وہاں سن لیں، آپ کو تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو تمام ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ جن پریشانیوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اللہ عافیت اور خیر سے ہمیں ان پریشانیوں سے نکالے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن محبین نے، متعلقین نے، مخلصین نے، ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول منظور فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، گھروں میں بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بھی بیمار ہیں، جہاں بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ اس طرح جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے، اور پھر وہ حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو مانگا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی